ایک فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس فتنے کا نام عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر انگلیاں اٹھانے والے، شک میں مبتلا کرنے والے۔ اور میرے ذمہ یہ ہے کہ میں شان صحابہ و اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے موضوع کا انتخاب بہت اچھا کیا ہے، زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے آپ لوگ ہیں، بہت اچھا انتخاب ہے آپ کا، اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے وفا کی جائے اور یہاں جتنے ہم بیٹھے ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جا سکیں۔ کیا میں امید کروں سٹیج سے لے کر آخری بندے تک آپ توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم بات سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری گزارش وہ یہ ہے کہ آپ نہ اپنے موبائلوں کو ذرا جیب میں ڈال لیں۔ یہ موبائل ہمیں تقریر نہیں سننے دیتا، میں نے بڑا اندازہ کیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ میسج اور پیکج اور کالیں اور یہ ویڈیو وہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، گھر چل کے آپ بھی دیکھ لینا۔ آپ اتنی دیر تک ضرور شفقت فرمائیے۔ اور میں ویسے بھی کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میری نا توجہ جب آپ کی بڑھتی ہے تو میری آٹومیٹک توجہ اتنی بڑھتی ہے کہ میں تقریر ہی بھول جاتا ہوں۔ یہ ایک ایسا، میں بڑا سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیا کروں، ایک عادت بنی ہوئی ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ تو آپ ذرا یہ ایک شفقت فرمائے گا۔ اور دوسری بات کہ جب بھی ان پاکوں کا ذکر ہونا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ بولیں۔ لوگ جھوٹ بولیں تو لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سچ سن کے، قرآن و حدیث سے بڑا کوئی سچ ہے تو سچ سن کے اگر آپ چپ رہیں گے تو پھر اچھی بات تو نہیں ہوگی نا۔ سٹیج سے لے کر آخری بندے تک جتنے بیٹھے ہیں ہماری عزتیں نبی پاک کی وجہ سے ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو پھر ہمیں ان کا دفاع بھی کرنا چاہیے اور ان کی شان بھی بیان کرنی چاہیے اور بیدار مغزی کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں کوشش توجہ آپ کی رہے گی اور میں امید رکھوں کہ آپ ذرا بولنے کا موڈ میں ہیں تاکہ میں سبق سناؤں آپ حضرات کو۔ آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، پہلے نا دو چار ضروری باتیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھیے گا۔ میں سٹیج کی زینت احباب کی بھی توجہ چاہوں گا، ابھی بھی کچھ موبائل باہر ہیں جیبوں سے، یہ بھی جیبوں میں ڈال لیں اور میری بات سماعت فرمائیں اور سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی جتنی عزتیں ہیں یہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی فرمایا ہے، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، تم نے ان سے محبت کرنی ہے، میری وجہ سے کرنی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، مرکزی حیثیت وہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی ہے، اور ان کا جتنا بھی تعارف ہے وہ سارے کا سارا حضور کی وجہ سے ہے۔ ان کی جتنی عزتیں رفعتیں ہیں وہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بھی نسبت میرے آقا سے ہو جائے اس کا حیا کرنا یہ ایک مسلمان پہ ضروری ہے۔ اور مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، جو سب سے زیادہ آقا کریم کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سنی بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جسے بھی نسبت ہے اس کا حیا کرنا اہل سنت اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کی مٹھاس بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ سمجھ چکے ہیں تو اب ذرا تیسری بات بھی سماعت کیجئے، اور یہ بڑی خاص بات ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کو جب بھی ڈسکس کیا جائے، بیان کیا جائے، تو یا قرآن سے بیان کیا جائے یا حدیث سے بیان کیا جائے۔ میں اس پر اہل اسٹیج کی توجہ چاہ لیتا ہوں، اور آپ سب کی بھی، جب بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو بیان کیا جائے تو یا قرآن سے یا حدیث سے، تاریخ سے نہیں۔ نوٹ کریں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں صحابہ اور اہل بیت، یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ تو پھر قرآن پڑھ کے بیان کرنا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، یہ 5 کلو کا سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی۔ بولیے ذرا پیار کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو جب بھی ان کو بیان کیا جائے یا قرآن سے یا حدیث سے، اور تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق و مماثل و موافق ہو، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے بالکل ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں آپ حضرات۔
کیونکہ تاریخ لکھنے والوں نے کیا لکھا، کب لکھا، کیسے لکھا ہم تو نہیں جانتے. ہمارے لیے کتاب ہدایت ویسے بھی قرآن ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کتاب ہدایت قرآن ہے اور اس کی بہترین تشریح و تفسیر میرے مصطفیٰ کی احادیث ہیں. تو جب ہر چیز اس میں واضح ہے تو پھر ہم تاریخ کی طرف کیوں جائیں؟ ہاں جو تاریخ قرآن و حدیث کے سائے میں ہے وہ قبول ہے، جو نہیں ہے اٹھا اپنی تاریخ، اور تاریخ لکھنے والا نکل جا جہاں سے آیا ہے. ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے. سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر سمجھ آگے، یہ تیسرا پوائنٹ میں نے سمجھایا ہے. اب ذرا چوتھا بھی سمجھ لیجئے. یہ ابتدائی اور تمہیدی باتیں ہیں، ان کو سمجھیے. اور وہ کیا پوائنٹ ہے؟ وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کی جیسے ہمارے زمانے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں کہ کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، یہ دو قسمیں صحابہ اور اہل بیت کی نہیں ہو سکتی. میں نے بڑی خاص بات کہی ہے پر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے صحابہ اور اہل بیت یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی منظور نظر لوگ ہیں، یاد رکھ لیں. جیسی ہماری دو قسمیں ہیں اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، صحابہ اور اہل بیت میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی. جو یہ تقسیم کرے وہ خود برا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ یہ بڑی بنیادی سی باتیں اور سمجھنے والی ہیں. گرامی قدر حضرات، میں اس سے بھی اگلی ایک بات کروں، اس سے بھی اگلی، کہ یہ کیوں برے نہیں ہیں. اس لیے آپ درس نامی پڑھنے پڑھانے والے اکثر لوگ مجھے یہاں نظر آ رہے اسٹیج پر اور کئی کثر نفسی کرتے مجمع میں بیٹھے ہیں، یہ بالکل فیصلہ کر دیا گیا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. فرمایا کلہم عدول، یہ سارے کے سارے عادل تھے اور اچھے تھے. یہ یاد رکھ لیں، یہ فیصلہ ہے. اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. جو چیلنج کرے گا سمجھو اس کی اصل میں خطا ہے. آواز کمزوروں والی ہے. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ بولے نا ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے، چپ شاہ بن کے نہیں بیٹھنا. یہ موضوع بول کر سننے والا ہے. اور اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. ایک تو ہے نا کہ جیسے سوسائٹی میں دو قسمیں، یہ اچھے اور یہ برے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی ان میں. اگلی بات بھی سنیے، ایک ہی بندے کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری بھی دو حالتیں، ایک بندے کا ظاہر اور ایک باطن. نبی پاک کی اہل بیت و صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، جن کا باطن بھی ٹھیک ہے. آپ اس بات کو ذہن نشین فرمائیں. ظاہر تو ظاہر رہا، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں تقویٰ کو فکس کر دیا ہوا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آج لوگ اپنی زبانوں سے زہر اگل رہے ہیں، آگ نکال رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہو گئے. اسٹیج سے آواز بہت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے آواز. سبھی حضرات محبت سے بولے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تمام صحابہ اور اہل بیت اس میں شامل ہیں. لیکن میں ایک سادہ سی بات کہوں اور چیک کروں کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں نے کہا جن سے اللہ راضی ہے بندہ کیوں راضی نہیں ہے؟ سبحان میری طرف دیکھنا ہے آپ نے، بائیں بائیں نہیں دیکھنا. بیٹھ جائیں جو جہاں ہے. میری جو ہے نا توجہ جب بڑھ جائے تو مجھے لطف نہیں آتا. آپ تھوڑا سن لیں. میں پنجابی کہنا تھوڑا سن لو، چج نال سن لو. ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. تھوڑا سا آگے آئیں بھی صوفی، آپ بھی چپ کر آگے ذرا بولے نا آپ کی زبان اللہ، یہ بھی آپ کو ثواب پہنچائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، بالکل آئیں اور جاگیں اور اس بات کو سنیں. یہ موضوع جو آپ نے دیا یہ کوئی موضوع عام ہے، پتہ نہیں کتنوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، میں نے بولا یہ تھا کہ جن پر اللہ راضی اور اوپر بندہ راضی کیوں نہیں ہوتا ہے. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب اللہ راضی اور اس نے اعلان کر دیا اور قرآن میں کیا ہے، اور رب وہ ہے جو قیامت تک ہر چیز جانتا ہے، بلکہ قیامت تو کچھ بھی نہیں، ہر شے جو ہو گئی، جو ہو رہی ہے، جو ہوگی، اللہ ہر شے کو جانتا ہے. تو اس رب کو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ اعلان کرنا یا نہیں کرنا ہے. بعد میں یہ صحابی اہل بیت کیا کریں گے،
اس رب کو پتا تھا، جی پتا تھا، تو جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں، پتا چلا ہمیشہ کے لیے راضی ہے۔ جن سے رب راضی ہے ان سے رب کے بندے بھی راضی ہیں۔ ان کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھیے تو صحیح نا۔ یہ قرآن مجید اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ عزیزان مکرم، اس واسطے یہ تمہید اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت ہو، ہم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے، کبھی لوز جملہ نہیں بولنا ہے، اور جو ان کی شانیں میرے حبیب نے بیان فرمائی ہیں ڈنڈی نہیں مارنی اور کھل کے بیان کرنی ہے۔ اور یہ بھی فخر کی بات ہے، سنی ہی کھل کے بیان کرتا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کی بات آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت بیان بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بیڑا اسی کا کرے گا جو نبی کی آل کو بھی مانے گا، نبی کے صحابہ کو بھی مانے گا۔ بات سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ تمہیدی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ عزیزان مکرم، اب آئیے ذرا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ نا ایسے ہی لڑائیاں جھگڑے ہی بیان، مطلب یہ کہ تو آیا ہے نہ تو کسی کو وضو کی بات بتا رہا ہے، نہ کسی کو نماز کی بات بتا رہا ہے۔ وہ وضو سیدھا کرے تو بتائے، نماز پڑھے تو بتائے۔ جس کو پتہ نہیں دین کیا ہے وہ اور جی ابو بکر نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا، وہ جی صحابہ نے یہ کر دیا، اہل بیت نے یہ کر دیا۔ ابے تو اس لیے آیا ہے جاہل کے بچے کہ تو یہ بک بک کر کے جا، پوری کائنات کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کو مشکوک ٹھہرا رہا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بتاتا ہے؟ جرأت تو بتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ صحابی ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کی شان یہ ہے یہ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں، آپس میں تو ان کا پیار ہی بہت ہے۔ ہاتھ نہیں نیچے رہنے چاہیے، جن کے ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے سبحان اللہ۔ آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات کو سمجھیے، قرآن مجید برہان رشید نے جب فیصلہ کر دیا کہ ان کا آپس میں پیار ہے تو پھر بک بک کرنے کی اجازت کیوں ہے بھائی آپ کی توجہ نہیں ہو رہی، تھوڑے ناراض نہ ہونا، دائیں بائیں بار بار یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص آپ فرنٹ سیٹوں والے تھوڑا دھیان فرمائیے بھائی۔ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا آپ کی اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اب جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے وہ آ کے یہ وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں نے کہا وہ بعد میں ہوا، یہ پہلے ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے والی بات تو بتا، اور یہ میرے رب کریم نے فرمائی ہے۔ اور یہ بھی تیرا میں شوق پورا کر دیتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے، میں مفہوماً و مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرے بعد میرے صحابہ کے آپس میں کچھ معاملات ہوں گے پر تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ فرمایا انہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا تم نے کسی معاملے میں نہیں پڑھنا، کیوں؟ اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے جو ہیں، فرمایا میرے جو ہیں، جب میرے ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہ کتنی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ، یہ بطور حدیث آپ نے لکھا ہے، گپ نہیں ہے اور یہ کسی کا قول نہیں ہے، بطور حدیث ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو لگے ہاتھوں یہ فقیر حقیر بھی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، کبھی کبھار آپس میں ان کی چپکلش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ آپ اماں جی کو گالیاں دیتے ہیں یا ابا جی کو دیتے ہیں؟ بول لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جواب یہی ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ گالیاں نہیں دیتے تو آپ دھکے کس کو دیتے ہیں، مارتے کس کو ہیں، اماں کو یا ابا کو؟ اچھا، کسی کو بھی نہیں۔ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ کمال ہے یار، نہ آپ نفرت کرتے ہیں، نہ دھکا دیتے ہیں، نہ گالیاں دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا چپ، اماں ابا کی بات ہوگی، چپ۔ ابے کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ ناراض ہو، بول۔ کہتا نہیں بولوں گا۔ کیوں بھائی؟ تیرے سامنے نہیں ہوا؟ میرے سامنے ہوا ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہہ رہا جتنا میں نے دیکھا اس میں مجھے پتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ ہے،
मतलब किस का कसूर है इतना भी पता, बोल लूंगा नहीं। ओ मेरे मोहतरम मेरे अजीज क्यों नहीं बोलेगा? कहता है मौलाना ये मेरे बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों की बातों में छोटों को नहीं आना चाहिए। अल्लाह करके तुझे समझ आ जाए, जो तेरे खान के बुजुर्ग हैं जब उनकी बातों में नहीं आता तो सहाबा व अहले बैत इस्लाम के बुजुर्ग है ना, इनकी बातों में क्यों आता है? बता जरा, इनके बारे में तुझे फैसला करने का किसने कह दिया है? हालांकि तेरे सामने सब कुछ हुआ है, यहां तू बोल नहीं सका, नहीं बुजुर्ग है नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। तो इस्लाम के बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं करना। अब कोई बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें, सहाबा व अहले बैत इस्लाम के बुजुर्ग हैं और इनके बारे में लोग शक पैदा कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बात बता दूं, सहाबा किराम अहले बैत अताहार के बारे में जब कोई शक पैदा करे ना तो समझ लो कि वो पूरे दीन का गद्दार है। आप कहेंगे मौलाना आपने ये कैसे कह दिया? मैंने कहा ये बताइए पूरा दीन नबी पाक से सुनकर हमें बताया किसने है? कहा सहाबा और अहले बैत ने। तो मैंने कहा जो उन्हें मशकूर ठहरा दे दीन का गद्दार हुआ कि ना हुआ, हम उनको अजमत वाली अशियां समझते हैं, चूंकि जो सुन के बताया हम उस पर अमल इसलिए करते हैं कि इन्होंने बताया है कि नबी ने ऐसे किया हुआ। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। आपको बात समझ आई आप अगर आपको? इस वास्ते ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सहाबा व अहले बैत का मौजू अगर इसे वफा करनी हो ना तो अल्लाह के फजल से मैं आपको ये कहता हूं, अगर कोई शक भी लेके आए तो जब उठ के जाएगा इंशाल्लाह अंदर धुला हुआ हो। पता नहीं यार लोगों ने क्या शक बपा कर दिया। जो शक पैदा कर दे याद रख लें उसके दीन के पल्ले कुछ नहीं रहता। जो सहाबा और अहले बैत के बारे में शक पैदा करे ना उसके पास दीन नहीं रहता, नहीं रहता दीन उसके पास। बस वो चलता फिरता एक मुर्दा होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। और जो सहाबा और अहले बैत का खादिम बन जाए, अमल में तो कमजोर हो सकता है पर दीन का गद्दार नहीं हो सकता। ये मेरी बात ज़हन नशीन फरमा ले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। तो इस वास्ते ये इब्तदाई बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं। मैं यकीन करें मेरा जी चाहता है मैं एक मर्तबा फिर पूरी बज़म के लोगों को मुबारकबाद पेश करूं। आपने इतना अच्छे मौजू का इंतखाब किया मेरे भाई, खुदा के लिए अपने अकीदे को सीधा कीजिए। अब वक्त पहले काफी हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा वक्त आपका लूं। वो कहते हैं ना थोड़ा वक्त हो लेकिन काम का हो, क्या ही बात है। मैं कोशिश करूंगा वक्त कम हो लेकिन बातें आपको जरा ऐसी बता दी जाएं जैसे ये पहली 5 बातें बताई आप याद रख लेना, अल्लाह के फजल से आप पटड़ी से नहीं उतरेंगे। लेकिन अब उन्हीं को जरा मजबूत करने लगा हूं मेरे आका करीम की हदीसों से। आप जरा गौर फरमाएं, पहली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में, ताकि हमें पता चले अहले बैत क्या हैं और उनके बारे में क्या फरमाया गया। दिल में और ज़ौक़ शौक़ पैदा हो, जो चिराग जला हुआ है इसमें मजीद रोशनी आ जाए। सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा पक्का मुनाफिक है। आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हैं, अपने अपने दिलों का जायजा लेना। अब हम तो नहीं झांक सकते लेकिन बंदा खुद तो अपने मन में झांक सकता है ना। अगर झांक सकता है तो इस हदीस को सुनने के बाद अपने मन में झांकिए। अगर रत्ती के 1000 में हिस्से के बराबर भी अहले बैत का बुग़्ज़ है तो मरने से पहले ही मर जा, तेरे जीने का फायदा नहीं है। और बस औकात कहते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके डूब के मर जाओ चुल्लू भर। मैंने कहा पानी को भी बर्बाद करना, वैसे ही मर जा, पानी किसी के काम आ जाएगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए, समझ आ रही है? पानी भी किसी के काम आ जाएगा हैं तो तुझे वैसे ही मर जाना चाहिए। दिल में बुग़्ज़ अहले बैत लेके फिरते हैं, इस वास्ते अपने दिलों को सुथरा करो और अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने सुथरे दिल अता फरमाए। और दूसरी बात, दूसरी हदीस शरीफ सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्हि फित्ताम। आपने फरमाया, तर्जुमा सुनिए और लुत्फ लीजिए, ये दूसरी हदीस शरीफ है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। क्या प्यारी मिसाल इरशाद फरमाई, जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब शारी ने हदीस से पूछो इसका मतलब क्या है, आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। फरमाया जिस हंडिया में नमक ना हो
اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا، جس کے سینے میں صحابی نہ ہو میرا رب بھی پسند نہیں فرماتا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ حضرات کو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں بھی محتاط رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی محتاط رہو۔ دونوں کی محبت بیک وقت دل میں ہو، پھر بندہ کامل مسلمان بنتا۔ دونوں کی محبت۔ آئیے ذرا تیسری حدیث شریف سناؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ ہائے ہائے ہائے، کئی بندوں پر نا نیند غالب آ گئی، چکے ہو، آپ کو پتہ ہے نا 2 بجنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی جان بڑی جلدی چھوڑ دوں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی آپ کو احادیث سناؤں، تاکہ احادیث کا بھی ایک اپنا نور ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ توجہ، انی ترکت فیکم الثقلین، وفی روایت انی تارکن فیکم الثقلین، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے۔ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لو ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم نے مضبوطی سے ان کا دامن تھام لیا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ پوچھا گیا کون کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، واہل بیت عترتی، اور ایک میری اہل بیت۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، حدیث ختم ہو گئی، سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا، لیکن صرف اتنی بات سن کے سبحان اللہ کہہ کے آگے جاتے ہو کیوں؟ حضرت عطار کے نوکر کو سنو، امام احمد رضا کے غلام کو سنو، یہاں پر بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اجازت ہو تو کروں فرق، تاکہ اس کی شرح ہو، آپ کی آنکھیں کھلیں۔ گرامی قدر حضرات، 2 چیزیں ہیں، 2، قرآن اور اہل بیت۔ سب سے پہلے کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا، اندر کا کیڑا جاگ سکتا ہے، اوہ دیکھو جی قرآن اور اہل بیت ہے، صحابہ تو نہیں ہے، تو پھر تم ایسے ہی صحابہ کا ذکر کرتے ہو، چھوڑ دو صحابہ کو، قرآن اور اہل بیت۔ میں نے کہا بے رک جاہل، رک، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے رہے تھے قیامت تک کے لیے، کیا دے رہے تھے؟ قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت، قیامت تک کے لیے ہدایت پہ کون رہے گا؟ فرمایا قیامت تک کے لیے وہ رہے گا جس کے ہاتھ میں اہل بیت بھی ہو اور قرآن بھی ہو۔ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے نبی کو پتا تھا اہل بیت بھی قیامت تک چلیں گے حضور کی نسل پر، قرآن بھی قیامت تک رہے گا، صحابہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے 2 کا ذکر ہے۔ اور جنہیں گوڈے پھاڑ کے بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے بولو سبحان اللہ، ذرا اونچا بولو۔ اس بات کو سمجھو بھائی، قیامت تک کے لیے نسخہ ہدایت مل رہا ہے، اور اس میں 2 چیزیں جو قیامت تک چلنی تھی۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ نہ پیسے سے، نہ دولت سے، نہ عبادت سے، نہ بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے، وہ تو مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنتا ہے۔ میرے آقا پردہ فرما گئے تو ظاہر سی بات ہے صحابیت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ جتنے تھے انہوں نے زندگی بسر کی، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد اولیاء، اس کے بعد یہ سارا سسٹم چلا، تو قیامت تک کے لیے 2 چیزوں نے چلنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو 2 کا ہی بیان فرمایا، نبض نہیں پھڑکنی چاہیے، اتنی دوائی کافی ہے یا اور بھی دوں؟ پھکی ہے میرے پاس، لیکن آپ جاگ کے بیٹھے، اگر اس پھکی میں اثر ہے تو۔ اب دوسری بات سنیے، میں نے کہا اچھا چل ایک بات تیری مان لیتے ہیں، قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں ہی ہیں۔ میں نے کہا جب تلاشی لیں گے نا تو یہ 2 بھی تیرے پاس نہیں نکلیں گی۔ آواز کمزور کر دیا، توجہ نہیں فرما رہے، جب تلاشی لیں گے تو یہ بھی نہیں نکلے گی۔ کہا کیسے؟ اب آ جائیے میری بات سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کئی احباب ایسے ہیں، بلکہ ان کو احباب کہنا لفظ احباب کی توہین ہے، توجہ نہیں فرما رہے، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں ذرا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑا اہل بیت کا ذکر کرتے اور نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تم میں کوئی قرآن کا حافظ بھی ہے، کوئی تراویح بھی پڑھاتا ہے، کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آ جاؤ نا، تلاشی دو نا، میں سادہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ اہل بیت اہل بیت اہل بیت سب کچھ ٹھیک ہے، بتا حسین نے جو قرآن نیزے پہ پڑھا تھا تو کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھنا ذرا، پڑھو، برسر منبر پڑھو، چوک میں پڑھو، حافظ بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لیکن اس کا سمجھیے ذرا، آپ کہیں گے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے نہیں، بات ہی ٹھیک ہے۔ اس بات کو سمجھو میرے عزیزوں۔ اور دوسری بات، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کی بڑی محافل سے جاتے ہیں، بلکہ بس اوقات مصر کے قاری بھی بلا لیتے ہیں، اب تو ہمارے سنی بھی بلانا شروع ہو گئے۔ اچھی بات ہے، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا پڑھانا سننا اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ ان کو یہ بھی تلقین کرے کہ اپنے منہ پہ داڑھی بھی رکھ لو۔ ویسے ٹینشن لے گئے، اب سیدھی بات کرنے کا کیا، اب سیدھی بات نہیں ہم کر سکتے، یہ سب کے لیے ہے۔ اتنا پیسہ دیتے ان کو بتاؤ نا تمہیں بلایا کس لیے ہے؟ یار کیا کر رہے ہو آپ، 5 کلو کا سر ہلا رہے ہو، میری بات سمجھ آ رہی؟ میرے خیال ایسی تو تقریر سنتے ہی کبھی کبھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ جاگو میری جان ہے، ہم بھائی اسنے کی رات کی محفل کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے کہ رات سن کے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم قرات سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم معراج کی رات ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، ہم تو نوافل میں قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بدعت نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اور میں نے کہا جاؤ عمرو عیار کی شکل والے، تجھے ابھی یہی نہیں پتا چلا ہے راتوں میں عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اب بیٹھے ہو، اب کہتے مجھے نہیں پتا معراج کی شب کب آئی ہے، مجھے پتا بھی نہیں تاریخ کب ہے، مجھے پتا بھی نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا انکار کر، کہیں بیٹھے بیٹھے ابے کا نہ کر دینا، تھوڑا انکار کر، کچھ حیا کر، کچھ حیا کر یار۔ تمہیں نبی سے دشمنی ہے کیا؟ اگر اس رات نبی یا رب کو دیکھا، تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟ تجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ اندھا ہو گیا ہے؟ پڑھ شیخ محقق کو، پڑھ امام کشتلانی کو، پڑھ علماء کو، پڑھ اہل سجل کو، تجھے بتائیں کہ 27 تاریخ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقوال کے ہم بالکل منکر نہیں ہیں، اقوال اور بھی ہیں، پر جو اصح اور راجح قول ہے وہ یہی 27 کا ہے، رجب کے مہینے کا ہے۔ اور منکروں تمہیں کیا پتا محبوب کی معراج ہے کیا؟ یہ عشق والوں سے پوچھ، اور جن کے لیے نبی وہاں ذکر کرتے تھے، آج وہ امتی یہاں بھی معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہاں کہتا مجھے پتہ نہیں یہ بدعت ہے، لوگوں نے مجھے بدعت کیوں ہے، کہتا اس وقت نہیں تھے، میں کہتا سب سے بڑی بدعت تو ہے، تو بھی نہیں تھا۔ آ گیا بک بک کرنے، کیا امت کو یار شک میں ڈال دیا ایسے بیہودہ لوگوں نے، ایسے بدتمیز اور ایسا مطمئن کمینہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، ایسا یتیم العلم۔ یار تجھے حیا نہیں چاہیے، کس طرف امت کو لے کے جائے؟ اگر اس رات کوئی کھڑا ہو کے رب کی عبادت کرے تو شیطان کو درد ہونی چاہیے، تو شیطان کا چیلا کیوں بن گیا، تجھے درد ہو رہی ہے؟ تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی ہے یار؟ کیسے اطمینان کے ساتھ بے غیرتی کی ساری حدیں کراس کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو جاہلو ظالمو، خدا کا خوف کرو یار، اور خدا کا خوف کرو۔ یہ امت اگر رب کے سامنے جھکنا چاہتی ہے جھکنے دو، یہ اگر گر گرانا چاہتی ہے ان کو دعائیں مانگنے دو۔ مجھے دلیلیں نہیں نظر آتی۔ جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی تھی نا تو کافر باہر دروازے پر کھڑے تھے، ان کو بھی نبی نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا لگتا اسی نسل سے ہے، تو بھی کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ واہ واہ، بیٹھے ہو، اتنی دوائی کافی ہے یا اور دوں؟ اچھا ماشاءاللہ کافی ہے، اتنی یہ بھی ہضم نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اعلی حضرت کا ملنگ ہے نا، اس واسطے ڈرامے کرتے ہو۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو جا کے نہ یار، کیا ڈرامے بازی ہے، کلپ بنا کے چڑھا دیتا ہے بیہودہ، اور بک 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 بک، کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ امت جس کام پہ راضی ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور بڑے بڑے علماء، ائمہ، اہل سیر، بڑے بڑے محدثین سب نے یہ لکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی نہیں تجھے پتا، کہیں سب کا امی ابے کا انکار ہی نہ کر دینا۔ رک جاؤ تھوڑا سا یار، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ حضور کی بات آتی ہے، کیا شیطانی چیلوں کے پیٹوں میں درد ہوتی ہے، کیسے منافق لوگ ہیں یار، ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا۔ توجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، بات بہت دور چلی گی، ذرا واپس پلٹیے۔
میں نے کہا تھا ہم تلاشی لیں گے. کیا؟ حسن کی رات کی محفل ہوتی. ایک وہ تھے اہل بیت ہے پر قرآن نہیں ہے. تو میں نے کہا چیزیں تو تمہارے پاس بھی پوری نہیں, سائیڈ پہ آؤ نا اگر سمجھ آئے تو. دوسرے آ گئے قرآن کی محفل ہے, تو میں نے کہا بتا حسین کی محفل کہاں ہے, علی کی کہاں ہے, اہل بیت کا ذکر. وہ چپ. میں نے کہا تو بھی سائیڈ پہ آ, تم تو دو مجرم ہو. ایک سنی ماں کا بچہ ہے جس کے ایک ہاتھوں میں قرآن ہے, دوسرے میں اہل بیت ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ کمال والی بات ہے یار. دو چیزیں ہیں تمہارے, حضور نے دو چیزیں دی. دکھا دو چیزیں, قرآن بھی دکھا, اہل بیت بھی دکھا. آر یو انڈرسٹینڈ؟ پھر ایسے نا فیس بک پہ چلے مچھے منے نکے موٹے بڑے چھوٹے کالے پیلے کتے بلے ایسے نہ سنتے رہا کریں. بندے کے پتر کو سنو. اور دعوت اسلامی کے جتنے مفتی ہیں, فکر رضا کے جتنے مفتی ہیں, ان سب کو سنا کرو, تمہارا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا, جاری رہے گا. ڈرامہ بنایا ہوا ہے جناب. یہ اصل حقائق ہے. حضور نے دو چیزیں دی ہیں, نکالو دونوں. ہی نہیں مگر بس میرے پاس کیا نکلے گا. اللہ اکبر. آئیے ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں کہوں. بتائیے کتنی حدیثیں ہو گئی تھی؟ 3 ہوئی ہیں. 3 گنتی غلط نہ کرو. چوتھی حدیث سنا رہا ہوں حضور کے صحابہ کے بارے میں, تکڑے ہو جاؤ ذرا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. فرمایا لوگو اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں, اللہ سے ڈرنا. 2 مرتبہ کہا لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا. ایسے ہی ان کے ہیں, ایسے ہی فضول سے نہیں پڑھنا. اور آپ نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی وہ اس لیے محبت کرے گا کہ وہ مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ محمد سے بھی بغض رکھتا ہے. ساری فرق آ گیا کہ کوئی نہیں آ گیا؟ صحابہ کے پیچھے نہیں پڑنا. پیچھے پڑ بھی جائیں گے تو ہوگا کیا؟ نقصان تمہارا ہی ہوگا. بندہ گاڑی میں بیٹھا ہو اور جا رہا ہو, کتا اگر پیچھے پڑ جائے کیا کرے؟ کیا کرے؟ بیٹھے ہو کیا کرے گا, کیا بتاؤ سوائے بھاگ کے تھکنے کا اور کچھ وہ باز. یہ ہے کتے کا معیار. صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوبصورت حصار والی گاڑی میں ہے. یہ محبت کی دنیا میں کہہ رہا ہوں, اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ نکال لے. یہ اس سواری میں ہے, بھونکنے والے بھونکو, کل بھی خدا کے پاس تھے, آج بھی خدا کے پاس. شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اہل بیت. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات, یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ بہت آہستہ بولے ہیں. 4 یاروں کی 4. اب پائنتن پاک بھی 5ویں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستغفرا له, الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح له بابان فی القبر من الجنہ, الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل السنت والجماعہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ کو؟ نہیں آئی تو ترجمہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا, فرمایا توبہ پہ بڑھے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا کرے گا. آمین. فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. سبحان اللہ. توبہ بھی مغفرت بھی, 2 چیزیں. تیسری بات فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا, اللہ قیامت والے دن شہیدوں کا رتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟
اور اگلا جملہ دھیان سے سنیے گا، فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتے کرتے فوت ہو جائے، جب قبر میں جائے گا تو جنت کے 2 دروازے کھلیں گے۔ میں نے کہا دروازہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، دوسرے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک حسن کے نام کا ہوگا، ایک حسین کا۔ یہ مجھے لگتا ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا، اور ہوگا۔ ہم تو دونوں سے پیار کرتے ہیں، ایک کا نام لے کے تو دکان نہیں نہ چلاتے۔ امام حسین کے جلوس نکلے، امام حسن کا کیوں نہیں نکلتا؟ زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ان باتوں کو سمجھو میرے عزیزو۔ اور فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتے فوت ہوگا، محبت کرتا رہے گا، اسی پہ فوت ہوگا، فرمایا وہ اہل سنت ہوگا۔ ہمیں کہتے تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، کس نے کہا؟ میں نے کہا حضور نے کہا، یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے جس کا نام الاستبصار ہے۔ جو تھوڑا سا پھلکنے کی کوشش کرنا، بتا یہ کس کی کتاب ہے، میں حکمت کے تحت نہیں بتا رہا، اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اور وہاں پر تو حضرت مولا علی راوی ہیں۔ فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہو تو سنی ہوتا ہے، تو اصل علی کا ماننے والا تو وہ ہے جو سنی ہے، کیونکہ یہ پروگرام نبی پاک نے بتایا، علی نے سنایا، ہم نے چلایا، اور آج تک چل رہا ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ سنی کون کہتے ہیں؟ علی۔ ہم تو حضرت علی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ خیر صلی اللہ، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم مطمئن ہو جاؤ، سنیو تم مطمئن ہو جاؤ۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ آواز کمزوروں والی۔ خواجہ کی چھٹی، سمجھ آ رہی ہے؟ نسبت ہے نا جی، چھٹی حدیث سنانے لگا ہوں۔ اگر اس پر آپ بولیں گے تو اگلی سنائیں گے، ورنہ یہیں پر اختتام کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ بزرگ بیچ میں سے بولے ہیں، 2-4 جوان بیٹھے ہیں، بالکل ان کی آنکھیں لال، پتہ نہیں کتنی نیند چڑھی ہوئی ہے بیچاروں کو۔ رات سو جایا کریں نا، پیکے لگا کے 4G پر سارا کوئی دیکھا کرے، سو جایا کریں نا ٹائم سے۔ مجھے تو یہ بزرگ اچھے ہیں، کم از کم خوش تو ہو رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں نہیں مولانا اور سنا اور سنا۔ اس کا مطلب ہے اندر میں اگر زنگ تھا تو اتر رہا ہے، اور اگر نہیں تھا تو نور بڑھ رہا ہے۔ اس کے 2 ہی مطلب ہے نا۔ اگر سنو نا گرامی قدر حضرات، میرے آقا نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، آہا آپ سنیں گے لطف آ جائے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو لطف اور چس اور مزہ نہ آئے، میں حاضر ہوں، لیکن آپ حدیث سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، مجھے چنا۔ جو نہیں فرما رہے، کئی منہ میں گٹکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گٹکیاں دا ٹائم نہیں ہے، گٹکیاں دا ٹائم نہیں۔ اے گلہ سنو ذرا اور دھیان سے سنیے۔ اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں مجھے چنا، میرا انتخاب فرمایا۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، فرمایا پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ میرا خیال ہے اس کی نا ہم نزاکت کو نہیں سمجھے۔ اجازت دیں تو ایک مثال دے دوں چھوٹی سی تاکہ مسئلہ سمجھ آئے۔ آپ کے سامنے میں سیبوں کی ریڑھی کھڑی کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں سے اٹھا لیجئے، چن لیجئے، ساڑھی پنجابی کے لئے چگ لو، پنجابی چگ لو کہیں دیں، اے چگو جناب، تو آپ سارے چھوٹے چھوٹے اٹھائیں گے نا، خراب خراب؟ ہاں جی، اچھا بڑے سیانے ہیں یار۔ اور نہیں، ہم نہ خراب، نہ گلے ہوئے، نہ سڑے ہوئے، نہ چھوٹے، ہم تو بڑے بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے اٹھائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں عقل نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، ہم تو اچھی طرح دیکھیں گے۔ میں نے کہا بس اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے، میری زبان پہ جملے آسان ہو جائیں اور میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائیں، کسی ایک کا عقیدہ سمجھ جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں نے کہا جسے تو چنے تو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، جن صحابہ کو میرے رب نے چنا ہے، بتا کتنے اچھے۔ ہائے ہائے ہائے، بتاؤ وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ جو حضور کے صحابہ پر اعتراض کرے وہ اللہ کی پسند پر اعتراض کرتا ہے، اور اس سے بڑا مردود کون ہے؟ اور میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، پوری تقریر میں جو نہیں بولا ہے جملے پہ سب کا بولنا بنتا ہے۔ بس اوقات ابو بکر نے یہ کر دیا، عمر نے یہ کر دیا، یہ نقصان کر دیا۔ میں نے کہا اب جاہل قوم، اگر ابو بکر و عمر نے نقصان کرنا ہوتا تو یہ عمر وہ ہے جس
نبی نے مانگ کر لیا، پھر نبی مانگتے نہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہائے ہائے، نبی نے جن کو مانگ کے لیا وہ نقصان کریں گے؟ بولو نا یار. نبی جن کو مانگ کے لیں وہ نقصان نہیں کریں گے. اور رہ گئے ابو بکر، فرمایا سب کا احسان چکا دیا ابو بکر، تیرے احسان کا اب یہ نقصان کریں گے. اب ساڑھی پنجابی کے اندر مات ماری گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے خدا کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو سنا دوں آپ حضرات کو اگلی بات میں. دو چار بندے چپ ہو گئے بھائی، آپ کی تو زبان اللہ بنتی ہے نا جی. دھیان فرمائیے. آقا کریم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اب اگلا جملہ یہ نا آپ کو مزہ دے گا. حق چار یار کا نعرہ سن کے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے نا، ذرا وہ بھی تکڑے ہو جائے، تمہارے لیے بھی پکی ہے، دوائی ہے. اور سنیں کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا. توجہ میری طرف. او کناڑیا، او پیچھے دیکھو، سارا ماحول ہی خراب کر دیتے ہو. کناڑیا ناراض نہ ہو یار، بیٹھے میرے چاند، سارا مزہ خراب کر دیا. بھائی توجہ کرو، توجہ میری طرف دیکھو، آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں. اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا. ٹھیک ہے، اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے صحابہ کا چنا. فرمایا وختار لی منہم اربعان، یہ جو چنے ہوئے تھے ان پر پھر نظر فرمائی اور چار چن کے پھر مجھے عطا فرما. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. جو چنے ہوئے تھے ان میں سے پھر چنے. جب چنے ہوئے میں سے چننا ہو نا، اس وقت آپ کو پتا ٹاپ آف دا لسٹ ان کو چنا جاتا ہے. تو کیا شان ہے میرے ابو بکر کی، کیا شان ہے میرے عمر کی، کیا شان ہے ہمارے عثمان کی، اور کیا شان ہے ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں مولا علی کی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے؟ مزہ آ گیا ہے؟ بیٹری چارج ہو گئی؟ زندگی بھر نہیں بھولنا اور گواہ رہنا کہ مولانا نے ہمیں یہ باتیں سنائی تھی، ہو سکتا ہے میری بخشش اسی وجہ سے ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ گواہ رہنا ہے آپ نے، اور میں بھی گواہ رہوں گا کہ آپ نے اتنی محبت سے سنا تھا. اگر کسی کے دل میں کوئی سوال بھی ہوگا تو میرے رب کی رحمت سے آئی دور ہو جائے گا. یہ ہے شان میرے نبی کے صحابہ کی اور میرے نبی کی اہل بیت کی. اور یہ چھٹی حدیث ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے. تکڑے ہو جائیے، تکڑے. کمزور بندہ ان باتوں پہ نہیں بول سکتا. اور دائیں بائیں دیکھ لینا، جو نہیں بولے گا سمجھو کمزور ہے. ادھر دیکھو میں، آپ ذمہ داری آپ کی، چھٹے سے آخری بندے تک ذمہ داری آپ کی. کوئی مشورہ نہیں چلے گا، آپ نے صرف میری طرف دیکھنا. اصل میں نا میں کلاس میں بیٹھنے والا ہوں، پیچھے بیٹھ کے باتیں کریں مجھے پتا چل جاتا. یہ کانوں میں جو شوں شوں کرتے ہیں نا، یہ سب اللہ کو خیر و برکت دے. ذرا دھیان، جو بھی نہیں بولے گا نا سمجھو کہ مزہ نہیں آیا، لیکن ذرا سننا کیا کہا. اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر ان میں سے چار چن کے مجھے عطا فرمائے. یہ کئی طرق سے حدیث آئی ہے، لیکن اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے مختلف الفاظ جو میں سنا رہا ہوں وہ سنیے گا. آقا کریم نے فرمایا سیجیء قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی. حدیث جاری ہے، صحابہ کی بات بتا رہی. ان قریب ایک قوم آئے گی. حضور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ینتقصونہم ویسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں بھی دیں گے اور ان کی ذاتوں میں سے عیب اور نقص نکالیں گے. ایسی گندی نسل ایک قوم آئے گی. آقا جب یہ گندی قوم آئے تو کیا کرنا ہے؟ لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تاکلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تسلموہم. فرمایا نہ ان کو رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی ساتھ کھانی ہے، نہ پکا کے ڈالنی ہے، نہ سلام کہنا، نہ جواب دینا ہے. مگر جنازہ نہیں پڑھنا. اوہ ہمیں کہتے ہو فلاں سے سلام نہیں لیتے، اور جو مصطفیٰ کے صحابہ یا اہل بیت کا دشمن ہے
نے منع فرما دیا ہوا. توجہ ہے؟ یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ لو جی 7 اور 7ویں آخری حدیث، پوری تقریر کا نچوڑ. توجہ ہے؟ پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ کو لطف آئے گا سن کے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم يطعن في احد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في الجنة يوم القيامة درجتي. ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ. پوری تقریر کا نچوڑ جو آج آپ نے موضوع دیا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، گنتے آنا یہ ساری محبتیں چاہیے، ساری محبتیں ایک بندے کے دل میں چاہیے ورنہ فارغ. فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، جو میرے صحابہ سے محبت کرے، جو میری اہل بیت سے محبت کرے، جو میری بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں جو ان سے محبت کرے، فرمایا ان کی محبت پر ہی موت آئے، ساری زندگی کسی کے خلاف نہ بولے. توجہ توجہ سب حضرات کی توجہ. آخری حدیث شریف ہے، میری محبت میرے صحابہ کی، میری اہل بیت کی، میری بیویوں کی کسی کے خلاف بک بک نہ کی ہو، انہی کی محبت میں فوت ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہیں ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے. پوری تقریر کا نچوڑ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. او میرے احباب، او حضور کے دیوانوں، حضور کے مستانوں، خدا کے لیے آج کے اس موضوع کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں آنے دینا. قرآن بھی واضح ہے اور حدیث بھی واضح ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ان کی شانیں ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں جن کو خدا نے بھی نوازا ہو اور میرے مصطفیٰ نے بھی نوازا ہو. ان کی شانوں کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جتنے لوگ فتنہ کر رہے ہیں، میں ایک بات بتا دوں، چونکہ آج کا دن بڑا عظیم دن گزرا ہے، 27 رجب. جو شب کل والی گزر چکی ہے اس میں میرے آقا کی بہرائی تھی. سن لیجئے، میرے آقا نے فرمایا قیامت معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں نا آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. کتنا دردناک عذاب ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور مولوی ہیں جو فتنہ پیدا کرتے تھے. فتنہ پیدا کریں، جتنے مولوی ہیں غور کریں، اگر تمہاری وجہ سے فتنہ ہوتا ہے نا تو تیار ہو جاؤ، زبانیں تک تمہاری کینچیوں سے کاٹی جائیں گی. اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہو، اس امت مسلمہ کے عقائد برباد کرتے ہو، لڑائیاں ڈلواتے ہو ملکوں میں، پورے گھروں کے گھر، شہروں کے شہر امن تباہ کرتے ہو ظالموں. اس لیے تمہیں ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا کہ تم سٹیجوں پہ آ کے پاکوں کو بھونکو. مجھے بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی بات یاد آتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اوے دور دور، اوے مالکانوں ہی پہ گئے ہو. اس کا مطلب ہے صحابہ تے اہل بیت نو ہی پہ گئے ہو، تانوں شرم نہیں آندی، پیندا کتا ہوندا ہے. فرمایا جو ان کو بھونکے وہ تو وہی ہے جو میں نے کہا ہے، ڈی او جی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ خدا کا خوف کریں یار، اپنی زبانوں سے زہر نہ اگلے. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں، اور جو کرنے والا اس کا اپنے نہیں پتا ہے کون ہے، کدھر سے آیا، کیا ہے، آنے کا بھی نہیں پتا کیسے آیا، کہاں سے آیا، وہ بھی باتیں کر رہا. بالکل اپنی زبانوں کو لگام ڈالو. جب فتنے ہوتے ہیں، ملک کیا، ملت کیا، مسلک کیا، شہر کیا، علاقہ کیا، بلکہ علاقے کے جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، علماء بھی، تھانے والے بھی، پولیس والے بھی، کچہریوں والے بھی، فوج والے بھی، سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا، ساڑی پنجابی کہتے ہیں کیڑا کتا بندہ بول گیا. اس کا مطلب ہے کون سا کتا بھونکے گیا جس کی وجہ سے اتنا فتنہ کھڑا ہو گیا. اس لیے یہ سٹیج ہے یار، اس لیے سٹیج ہے. بتائیے مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں دیے تھے.
اور حضور نے صحابہ اور اہل بیت اس لیے دیے تھے ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. اور اگر کوئی بات ہے بھی صحیح نا تو وہ پہلی بات جو سیدی اعلیٰ حضرت والی میں نے بتائی ہے، او بھائی ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہوا، تجھے بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس سب سے پیار کر، باقی وہ جانے اور ان کا رب جانے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات ان مسئلوں کو سمجھو. اور بالخصوص جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. خدا کا خوف کریں، حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی نبی پاک کی بیوی ہے، ان کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، یہ نبی پاک کے سسر محترم ہیں. اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے اسے جنت کا وعدہ فرما دیا. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا. اور جن سے رب راضی ہے وہ تو راضی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان کی سکی بہن نبی پاک کی بیوی ہے، چونکہ یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. امت کو دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اپنے یہ سارے فتنے کھڑے کرتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے نام پر. ان کے نام کے کارڈ نہ کھیلے جائیں. سیدھے ہو کے بتاؤ نا تم ہو کون. یہ لوگ ملک کے بھی دشمن ہوتے ہیں، مسلک کے بھی، ملت کے بھی. یہ بالکل وفادار نہیں. اور جو ان کا پیار محبت اور سیرت بیان کرے، ان سے محبت کا درس دے، سمجھ لو خود بھی حلالی ہے اور ملک و ملت کا بھی وفادار ہے. اس پیغام کو آپ عام کریں گے بالکل فتنہ نہیں کرنا، ورنہ زبان کینچیوں سے کاٹی جائے گی. اور تیار ہو جاؤ. گرامی قدر حضرات یہ فتنہ پرور مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کئی آج آپ نے نئی تحقیقیں سنیوں میں نئی تحقیقیں لے کے آ گئے. میں نے کہا یار 1400 سال سے یہ تحقیقیں ٹھیک نہیں ہیں. اور آپ کو پتا عقائد طے شدہ ہوتے ہیں. یہ سال 2 5 10 سالوں کے بعد عقیدہ بدلتا نہیں ہے. 1400 سال پہلے بھی وہی ہو، آج بھی وہی ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. تو ہمیں تیری تحقیقوں کی ضرورت نہیں ہے. اپنی تحقیق اٹھا، بیگڑی میں ڈال اور نکل جا، دفع ہو جا جہاں سے آیا ہے. ہمیں وہی تحقیق چاہیے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے 1400 سالوں کا نچوڑ ہم تک پہنچا دیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ خدا کے لیے امن والے بنیے، محبت والے بنیے، پیار والے بنیے. یہ چیزیں جب معاشرے سے ختم ہو جائے نا تو درندگی آ جاتی ہے. ہمیں درندگی کا درس نہیں دیا گیا، انسانیت کا دیا گیا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ ان سب باتوں پر غور کریں گے، یاد رکھیں گے. اور یہ ریڈیو کیسے ہوں گی؟ جب آپ مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں گے. یا دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ کی ہی ہے. آپ کے تو شہر سے سب کچھ نکلا. آپ بڑی محبت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے. دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں. آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.